معزز خواتین و حضرات، ہربل وے چینل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بڈانی کا آپ کو سلام۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ میں نے آج کل قرآنی نباتات کے اوپر سلسلہ جاری کی ہوا ہے، لیکچر دے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو قرآنی نباتات، حدیثی نباتات، عام نباتات کے بارے میں پتہ چل سکے۔ جتنے روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے پودے پیدا کیے ہیں ان میں وہ پودے افضل اور بہتر ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ پہلے میں نے زیتون کے اوپر لیکچر دیا تھا، زیتون اور انجیر کا، والتین وزیتون وطور سینین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی، ہم نے انسان کو بہتر انداز میں پیدا کیا۔ اب بہتر انداز میں پیدا کیا اور قسم اللہ تعالیٰ نے جن پھلوں کی اٹھائی ہے وہ پھل دنیا میں ہماری غذا کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بہتر انداز میں پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا انجیر کا ذکر قرآن مجید میں ایک ہی صورت میں آیا ہے اور وہ بہت بھرپور انداز سے آیا ہے، وہ ہے سورۃ 3، اس میں ہی انجیر کا ذکر آیا ہے۔ کتاب مقدس میں تورات اور انجیل کے اندر قرآن پاک کا ذکر 49 مرتبہ آیا ہے۔ مفسرین کا خیال ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے انسان کے بعد جو پودا تھا وہ انجیر کا درخت تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام انجیر کے پتوں سے اپنی سطر پوشی کیا کرتے تھے۔ انجیر کا پھل ایک نازک پھل ہے، یہ فوری پک جاتا ہے اور پک جانے کے بعد گر جاتا ہے اور اسے محفوظ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انجیر کی دو قسم ہیں، ایک انجیر ہوتا ہے جو کاشت کیا جاتا ہے، ایک انجیر قدرتی طور پر جنگلوں میں اور پہاڑوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہم کاشت کرتے ہیں یہ موٹا انجیر ہوتا ہے، جو چھوٹا انجیر ہوتا ہے یہ جنگلی انجیر ہوتا ہے جو پہاڑوں میں پیدا کیا جاتا ہے۔ یونانی مفکر افلاطون کو انجیر بہت پسند تھا اور وہ اپنے آپ کو انجیر کا عاشق کہلاتے تھے، اور یونان کے لوگ انجیر کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ ارشادات نبوی میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک دفعہ ایک تھال بھرا ہوا انجیر کا آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی پھل اگر جنت سے اترا ہے تو وہ انجیر ہے، انجیر تم کھاؤ، یہ تمہاری بواسیر اور جوڑوں کے درد اور گنٹھیا کے لیے بہت مفید ہے۔ حافظ ابن قیم لکھتے ہیں کہ گردے اور مثانے کے لیے، گردے کی پتھری نکالنے کے لیے انجیر سے کوئی بہتر پھل نہیں ہے۔ حکیم جالینوس کے مطابق کہ بادام اور انجیر جسم کے سارے زہریلے مادے جو ہیں وہ کھائے جائے تو جسم سے کے زہریلے مادے ان سے خارج ہو جاتے ہیں۔ امام احمد بن زنبی نے کہا ہے کہ یہ پیاس بجھاتا ہے، بلغم نکالتا ہے اور آنتوں کے لیے مفید ہے۔ قطبہ قدیم کے مطابق بھارت کی حکومت نے اس پہ ریسرچ کرنے کے بعد پرانی کھانسی، دمہ کے لیے اس کو مفید قرار پایا۔ اب ہم آتے ہیں اس کے کیمیکل کمپوزیشن کی طرف۔ سب سے پہلے زیادہ مقدار اس کے اندر کیلشیم، فاسفورس کی پائی جاتی ہے جو ہمارے ہڈیوں کے لیے مفید ہے۔ اس کے اندر پوٹاشیم ہے جو ڈائی یوریٹک ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، ریڈیوس کرتا ہے۔ آئرن ہے جو ویکنس اور کمزور آدمیوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ تھوڑی مقدار میں اس میں سوڈیم پایا جاتا ہے، کلورین بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو یہ کیمیکل اعتبار سے یہ رچ ہے، اس میں وٹامن اے، بی، سی اور بی کمپلیکس پائے جاتے ہیں۔ انجیر کے فائدے: انجیر عمدہ میوہ ہے جس میں فضلہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کو جنت کا پھل قرار دیتے ہیں۔ انجیر کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ قبض کے لیے انجیر 4 انجیر رات کو بھگو کے رکھو جائے، صبح کھایا جائے تو اس سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ اگر زیتون کے ساتھ انجیر 4 انجیر، 4 زیتون، 4 انجیر اور زیتون کے 2 چمچے تیل رات کو بھگو کے رکھا جائے، وہی انجیر کھایا جائے تو صبح قبض اس سے دور ہو جاتی ہے۔ آنتوں اور گیس کی صفائی کے لیے 2 انجیر رات کو بھگو لیے جائے تو صبح کھایا جائے تو اس سے انجیر کھانے سے کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ انجیر جو ہے آنتوں کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، گیس اور آنتوں کی بیماریاں بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ جنسی کمزوری کے لیے انجیر
اور چار بادام 4 انجیر رات کو بھگو دیے جائے، صبح کھائے جائے تو جنسی کمزوری کا علاج ہے۔ یہ جلاب آور ہے، جلاب آور کے لیے 6 انجیر رات کو بھگو کے کھائے جائیں تو یہ جلاب اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے، انسان اس کا ہوتا ہے۔ دانتوں کا منجن، اگر انجیر کو جلا کے اس کی راکھ کا منجن کیا جائے تو یہ دانتوں کی صفائی کے لیے بہترین چیز ہے۔ برس کے لیے انجیر کے درخت کا چھلکا یہ رگڑ کے ار کے گلاب میں ملا کر ان برس کے داغوں پہ لگایا جاتا ہے، جس کے برس کے داغ آہستہ آہستہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو دانتوں کا درد ہے تو انجیر سے جو دودھ نکلتا ہے اس کو دودھ کپاس پہ لگا کر آنتوں پہ لگایا جائے تو اس کا دانتوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ دافع سوزش ورم ہے، اکثر لوگوں کو جوڑوں کے دردوں کی وجہ سے سوزش سویلنگ ہو جاتی ہے۔ انجیر کھانے سے سوزش اور دمہ یہ جلن ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر ہر بیماری کا جس طرح زیتون علاج ہے، انجیر بھی علاج ہے۔ انجیر میکسیمم کوشش کی جائے کہ انجیر کو رات کو بھگو کے صبح کھایا جائے، جو صبح بھگوئے جائے تو وہ انجیر رات کو کھایا جائے۔ انجیر سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ٹریک کو یہ صاف کرتا ہے، جب ٹریک صاف ہو جاتا ہے تو کوئی بیماری نہیں پھیلتی۔ انجیر کھانے سے خونی بواسیر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، بادی بواسیر ٹھیک ہو جاتی ہے اور بواسیری مسے کچھ دنوں کے بعد خشک ہو کے گر جاتے ہیں۔ امید ہے میرا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے۔ آپ اسے سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کو دبائیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔